السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پکوڑوں کی دکان تھی مگر بہت کم چلتی تھی۔ ایک روز ایک عورت مجھ سے پکوڑے خریدنے آئی تو مجھے خالی برتن پکڑا گئی اور بولی پکوڑوں کا سارا مسالہ اسی برتن میں بنانا، پھر دیکھنا کمال۔ میں نے بالکل ویسا ہی کیا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا جب ایک روز میں ہی میری دکان پر رش لگ گیا۔ مگر حیرت کی بات تھی کہ سب مرد میری دکان سے پکوڑے لے کر جاتے لیکن کبھی کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ ایک روز ایک آدمی بولا، بھائی جب سے تمہارے پکوڑے اپنی بیوی کو کھلائے ہیں وہ تو میری خوب خدمت کرنے لگی ہے، میں بہت خوش رہنے لگا ہوں۔ حالانکہ پہلے وہ بہت زیادہ بدتمیز تھی۔ میں بہت حیران ہوا اور اسی دن میں وہ پکوڑے گھر لایا اور بہت سارے پکوڑے اپنی بیوی کو کھلا دیے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میری بیوی صبح سے شام ہونے کو آ گئی تھی مگر ابھی تک میری دکان میں صرف 2 ہی گاہک آئے تھے۔ انہوں نے بھی بس 50 روپے کے ہی پکوڑے مجھ سے خریدے۔ میں اتنا زیادہ مسالہ بنا کر بیٹھا تھا، اب حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ مسالہ تو ضائع ہو جاتا اور یہ تو بہت گھاٹے کا سودا تھا۔ مجھے ہمارا کے تیور سوچ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ یقیناً آج وہ 100 روپے دے کر خوب اویلا کرنے والی تھی۔ میں انہی سوچ میں مگن تھا جب مجھے کسی نے مخاطب کیا، بھائی صاحب پکوڑے ہیں؟ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سفید چادر میں لپٹی ایک عورت کھڑی تھی۔ میں بولا، جی ہیں، کتنے چاہیے؟ وہ عورت نظر جھکا کر بولی، بس اتنے دے دو کہ میرا پیٹ بھر جائے، مگر ایک بات سن لو، میں ادھار کی نیت سے آئی ہوں، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گئی، نہیں تو میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی روادار نہیں ہوں۔ میں ہنس کر بولا، بہن فکر نہ کرو اور دکان کے اندر آ جاؤ، ویسے بھی میری دکان کہاں چلتی ہے، یہ پیسٹ بھی ایسے ہی پڑا پڑا خراب ہی ہو جائے گا۔ وہ عورت دکان میں عورتوں والے خانے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے پکوڑے، رائتا اور خاص قسم کا سلاد بنا کر اس عورت کے سامنے رکھ دیا۔ احساس سے شکر گزاری سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ جب کھا کر وہ دکان سے باہر جانے لگی تو بولی، بھائی صاحب میں یہ قرض ضرور چکاؤں گی۔ میں بولا، بہن یہ پکوڑے میں نے آپ کو اللہ کے خاطر سے کھلائے ہیں، اسی سے میں اپنا نفع لے لوں گا۔ وہ عورت چلی گئی تو میں نے باقی بچے پیسٹ کے بھی پکوڑے بنا لیے اور سڑک میں پھرتے بھکاریوں میں تقسیم کر دیے اور کچھ گھر لے گیا۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ امارا نے 100 روپے دیکھے تو مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ وہ بولی، شاہد میں تو اس دن کو کوس رہی ہوں جب تم سے شادی کی تھی، میرے والدین نے نہ جانے کیا سوچ کر میرا رشتہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا۔ میری باقی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں راج کرتی ہیں اور میں یہاں اپنے نصیبوں کو کوس رہی ہوں۔ روز روز روٹی کے ساتھ پکوڑے کھانے سے میری زبان گوشت اور سبزی کے ذائقے کو بھول ہی گئی ہے۔ میں شرمندہ سا بیٹھا تھا۔ میں بولا، ہمارا پریشان نہ ہو، اللہ اچھے دن بھی لائے گا۔ وہ برتن پٹک کر بولی، اچھے دن اس جنم میں تو نہیں ملنے والے مجھے۔ میں بھوکا ہی جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ صبح مرے ہوئے دل کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ ابھی پیاز کاٹ ہی رہا تھا کہ کل والی عورت پھر سے آ گئی اور بولی، بھائی صاحب آپ کا ادھار چکانے آئی ہوں۔ میں بولا، بہن آپ تکلف مت کریں۔ اس نے اپنی سفید چادر کے نیچے سے مجھے ایک بڑا سا برتن نکال کر دیا اور بولی، آج مسالہ اس میں بنانا، انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے دن بدل جائیں گے۔ میں نے وہ برتن پکڑ لیا، اس عورت کا شکریہ ادا کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے اس عورت کی بات پر کوئی اعتبار تو نہیں تھا کیونکہ برتن بدلنے سے نصیب کہاں بدلتے ہیں، لیکن وہ برتن کافی بڑا اور کھلا تھا، اس سے میں نے اس میں ہی پکوڑوں کا مسالہ بنا ڈالا۔ ابھی میں اس کام سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ 2 گاہک آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بولا، آج میری بیٹی کی سالگرہ ہے، مجھے شام کے 5 بجے تک 3000 روپوں کے پکوڑے چاہیے۔ میں تو ہکا بکا ہی رہ گیا۔ میں نے خوشی خوشی تمام معاملات لکھ لیے تھے۔ دوسرا بولا، مجھے بھی 600 کے پکوڑے چاہیے۔ میں نے پکوڑوں کے پیسٹ کی طرف دیکھا تو وہ کم تھا، میں نے اس کو آرڈر بھی لے لیا۔ غرض یہ کہ شام تک میں نے 4 دفعہ پیسٹ بنا ڈالا تھا۔ واپسی پر گھر جاتے ہوئے میرے پاس ایک پکوڑا بھی نہیں بچا ہوا۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ میں نے ہمارا کے لیے 1 کلو چکن کڑھائی لی۔ جب میں گھر پہنچا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولی، شاہد تمہارے پاس اتنے پیسے کیسے اور کہاں سے آ گئے؟ میں بولا، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، بس آج سیل اچھی ہو گئی تھی تو تمہارے لیے گوشت لے آیا، کل تم نے فرمائش کی تھی نا۔ وہ بڑی خوش ہو گئی۔ دراصل میں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ اکیلے ہی گزارا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمیشہ سے ہی بہن بھائی کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ پھر 16 سال کا ہوا تو امی انتقال کر گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ ابو تو بیچارے خود مزدور تھے، وہ مزدوری کر کے میرا پیٹ پالتے یا پھر میرے غموں پر مرہم رکھتے۔ ابو صبح کے گئے شام میں ہی لوٹتے تھے۔ وہ مجھ سے چند باتیں کرتے، اسکول کے بارے میں پوچھتے تو میں کہہ دیتا کہ جی میں اسکول جاتا ہوں، مگر اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے تو امی کی وفات کے بعد سے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی۔ میں سارا دن آوارہ گلیوں میں پھرتا رہتا۔ ابو مستری تھے، چھت سے گر پڑے تو ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ آ گئی، اس لیے انہوں نے مستریوں کا کام چھوڑ دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے لیے بستر سے ہی لگ گئے تھے۔ تب ابو کو پتہ چلا کہ میں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی ہے۔ وہ بہت روئے تھے، بولے، شاہد
تو بتا میں تیری ماں کو کیا جواب دوں گا؟ کیا وہ مجھ سے پوچھے گی نہیں کہ میں نے تیری تعلیم پر کیوں نہیں توجہ دی؟ میں شرمندہ تھا، اس لیے ابو سے معافی مانگ لی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، ان کا اکلوتا سہارا تھا۔ ان کے پاس مجھے معاف کرنے کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ خیر ابو کے کام پر نہ جانے کی وجہ سے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے۔ تب ابو مجھے سموسے بنا کر دیا کرتے تھے اور میں باہر گلی میں جا کر فروخت کر دیا کرتا تھا۔ ابو 3-4 سال چارپائی پر پڑے رہے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن امی جنت نصیب کرے میری امی ابو کو، انہوں نے یہ ہنر میرے ہاتھ میں دے دیا تھا، نہیں تو میں ہوتا اور دنیا جہاں کی ٹھوکریں ہوتی۔ میں ہر روز اتنا کما لیتا تھا کہ جس سے میرا خرچہ نکل جاتا۔ بس زندگی گزر رہی تھی، زندگی بس اسی دائرے کے گرد گھوم رہی تھی۔ عمر میری پر لگا کر بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میرے ماموں کو میری شادی کا خیال آیا، انہوں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر لڑکی والوں کی طرف سے بات ہی نہیں بنتی تھی۔ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی فرمائش ہوتی کہ بات چلتے ہی ختم ہو چکی۔ کسی کو اپنی بیٹی کے نام پر گھر چاہیے تھا تو کسی کو لاکھوں کا زیور۔ بڑی مشکل سے میرے ماموں کو میرے لیے رشتہ مل ہی گیا۔ انہوں نے میری شادی امارا سے کر دی۔ امارا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ خوش رہے گی، مگر وہ تو بڑی نکچڑی سی لڑکی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے اپنے والدین کے گھر بہت غربت دیکھی ہے، ہر چیز کے لیے ترسی ہوں، اس لیے یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں ہر حال میں میری خواہش پوری کرنا ہی پڑے گی۔ مگر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ میری شادی کے بعد سے میرے سموسے پکوڑے فروخت ہونا بند ہو گئے۔ ایک دن ماموں ہمارے گھر آئے، بولے بیٹے تمہاری نانا کی چند دکانیں ملی ہیں ہمیں، ایک دکان تمہاری امی کے حصے میں بھی آتی ہے، وہ ہم تمہارے نام پر کر دیتے ہیں۔ اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، جو دکان مل گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں اس دکان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ اتنا ہو گیا تھا کہ ہمارا کا خرچ نکلتا جا رہا تھا، جس سے کبھی کبھار اس کی کوئی خواہش بھی پوری ہو جاتی۔ مجھے ہمارا سے بڑا پیار تھا، امی کے بعد وہ میری زندگی میں آنے والی سب سے پہلی عورت تھی۔ وہ بھی میری امی کی طرح ہی پیار کرتی تھی، مگر ہر وقت ڈانٹتی بھی رہتی تھی۔ آج کل تو اس کا مزاج بہت گرم رہنے لگا، کیونکہ اب پکوڑوں کی فروخت نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن آج جو ہوا تھا اس نے مجھے امید کی کرن تھما دی۔ میں رات بھر سہانے مستقبل کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ اگر ایسے ہی ہر روز مجھے منافع ہوتا رہے تو میں ہمارا کو گرمیوں کے نئے کپڑے بنا کر دے سکتا ہوں۔ صبح دکان پر جا کر بیٹھا تو کچھ ہی گھنٹوں بعد گاہکوں کی ایک لائن لگ گئی، سب کے سبھی مرد تھے۔ اللہ کے فضل سے میرے پکوڑے ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے تھے۔ میرے گاہک میرے پکوڑوں کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چٹنی اور سلاد کو بھی بہت پسند کر رہے تھے۔ ہمارے دن بدلنے لگے، میں گھر میں راشن ڈلوانے لگا، ہمارا کو نئے نئے کپڑے اور جوتے بھی دلاتا رہتا، اس لیے ہمارے گھر سے اب لڑائی جھگڑا ختم ہونے لگا۔ میں نے اپنا کام وسیع پیمانے پر شروع کر دیا تھا۔ ایک دن گاہکوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ ایک گاہک ہنس کر بولا، شاہد صاحب جب سے آپ کے پکوڑے گھر لے کر جانے لگا ہوں میری بیوی نے مجھ سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا ہے، اب ہمارے گھر میں امن و سکون رہنے لگا ہے۔ اور دوسرا گاہک ہنس کر بولا، یار یہ تو تم نے میرے گھر کی داستان سنا دی ہے۔ بات سے بات نکلتی رہی اور تقریباً سبھی گاہکوں نے اس بات کی تائید کر دی تھی۔ ایسے یہ بات ہر جگہ مشہور ہونے لگی تھی۔ اب تو لوگ دور دور سے میرے پکوڑے اس لیے بھی لینے کے لیے آنے لگے کیونکہ اپنی گھریلو نوک جھونک کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ میں نے یہ سب باتیں ہمارا کو بتائی تو وہ بولی، پھر تو یہ آپ کے پکوڑے نہیں بلکہ تعویذ ہی ہو گئے۔ میں بھی اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ مجھے اب اکثر برتن والی عورت کا خیال ستانے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے بس ایک دفعہ تو مل ہی جائے، میں اسے پوچھوں کہ آخر اس کے برتن کی کیا کرامت ہے جو ایسے میرے دن پھر گئے تھے۔ میں نے اپنا پرانا گھر فروخت کر کے ایک بہتر علاقے میں گھر لے لیا، اپنی دکان کے ساتھ 2 دکانیں بھی خریدی تھی، مزید 6 ملازم بھی رکھ لیے تھے۔ میں اپنے رب کی نعمت پر صبح شام شکر بجانے لگا تھا، ہر جانب سکون ہی سکون تھا۔ ایک دن میری بیوی بولے، شاہد مجھے بھی آپ کی دکان کے پکوڑے کھانے ہیں۔ میں ہنس کر بولا، امارا تمہیں تو میرے پکوڑے سخت ناپسند تھے، تم تو تنگ آ چکی تھی نا، اور ہر وقت کتنی باتیں سنایا کرتی تھی۔ امارا شرمندہ ہو گئی اور بولی، پرانی باتیں آپ بھول کیوں نہیں جاتے؟ آپ یہ بھی تو یاد کریں نا، میں نے مشکل وقت میں آپ کا کتنا ساتھ دیا، اب آپ ایسے کہہ کر میرا دل تو نہ دکھائیں۔ میں ہنسا اور بولا، خواہ مخواہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں بس چھیڑ آؤں۔ اگلے دن دکان پر اس قدر رش تھا کہ فرصت کا ایک پل بھی نہیں ملا، اس لیے میں ہمارا کے لیے پکوڑے لانا بھول گیا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، وہ بولی آپ جان بوجھ کر میرے لیے پکوڑے نہیں لائے کیونکہ آپ مجھ سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا، نہ جانے ہمارا کی بدگمانی والی عادت کب ختم ہونا تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کل میں اپنی دکان کے پکوڑے اپنی اس بد دماغ اور بدگمان بیوی کو بھی کھلاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ بھی دوسروں کی بیویوں کی طرح میری فرما بردار ہو جائے۔ اگلے دن میں نے یاد سے ہمارا کے لیے پکوڑے لے آیا، وہ تو دیکھ کر اچھلی پڑی، اس نے جلدی جلدی سے سارے پکوڑے ہڑپ کر لیے۔ ابھی 15 منٹ بھی نہیں گزرے کہ یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ ہمارا زمین پر لیٹی درد سے کرا رہی تھی، اس نے اپنے پیٹ کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بولی، مجھے جلدی سے اسپتال لے جائیں، نہیں تو میں آج نہیں بچوں گی۔ میں نے جلدی سے گاڑی نکالی جو 1 مہینہ پہلے ہی میں نے خریدی تھی۔
اور اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو مکمل چیک اپ کر کے مجھے اپنے روم میں بلایا۔ میں گیا تو ڈاکٹر بولا، مسٹر شاہد، میں جو بات آپ سے کرنے والا ہوں وہ آپ نے نہایت آرام سے اور صبر و تحمل سے سننی ہے۔ آپ کی بیوی کے سٹمک میں، یعنی آپ کی بیوی کے معدے میں چند سال پہلے کوئی السر بنا تھا، شاید جسے انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی درد کی گولی کھا لی اور بس وہ السر بگڑتا بگڑتا کینسر کی شکل اختیار کر گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیوی کا کینسر آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ یہ تو آپ شکر کریں کہ آج ان کے پیٹ میں درد ہوا اور آپ انہیں ہسپتال لے آئے، نہیں تو آپ کو کبھی اس بات کا پتہ ہی نہ چلتا اور آپ کی بیوی کی بیماری کی تشخیص ہی نہ ہوتی، اور ایسے ہی ایک دن یہ اس جہاں فانی سے کوچ کر جاتی۔ آپ ان کو دوا دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی صحت میں کچھ بہتری آ جائے۔ مجھے میری رپورٹس کہتی ہے کہ ان کے پاس زیادہ دن نہیں بچے۔ ایک کوشش کیجیے گا کہ پیشنٹ کو ان کی بیماری کا پتہ نہ چلے، نہیں تو وہ وقت سے پہلے ہی چل بسیں گی۔ میں تو ڈاکٹر کی باتیں سن کر ساکت کھڑا رہ گیا۔ میں ہمارا کو گھر لے آیا اور اس کی خوب خدمت کرنے لگا۔ میں نے دکان ملازموں کے سپرد کر دی اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے لگا۔ وہ حیران ہوتی اور ہنس کر کہتی، شاہد، ہلکی سے درد کے بعد تو آپ ایسے ایک دم ہی بدل کر رہ گئے۔ آپ اپنے کام پر جائیں، سب کچھ ایسے نہیں چھوڑے۔ میں نے اسے پوچھا، ہمارا پہلے کبھی تمہارے معدے میں درد ہوا تھا؟ وہ پھیکا سا ہنسی اور بولی، ہر وقت ہی رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی توجہ نہیں دی۔ پہلے والدین غریب تھے، پھر آپ کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ غریب بندہ تو بیمار بھی سوچ سمجھ کر ہی ہوتا ہے۔ اب ہمارے حالات اچھے ہو گئے ہیں، آپ دیکھیے گا میں اچھی بھلی ہو جاؤں گی۔ میں نے ہمارا کو اس کی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ ساری رات تکلیف سے تڑپتی رہتی، لیکن امید کا دامن اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ایک صبح مارا نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ میرے سخت وقت کی ساتھی، میرے مشکل وقت کی ساتھی، مجھے میرے اچھے وقت میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں نے دنیا جہاں سے رشتہ ختم کر لیا تھا۔ میں گوشہ نشیں ہو کر رہ گیا۔ پھر میں اپنی تنہائی سے گھبرا گیا۔ مایوسی ہر جانب پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا دل بہلانے کے لیے اپنی دکانوں کا رخ کیا تھا۔ میرے ورکر میری ہدایت کے مطابق اس عورت کے دیے ہوئے برتن میں پکوڑوں کا پیسٹ بناتے تھے۔ دکانیں ترقی کر رہی تھی۔ مجھے اس عورت کا خیال آیا، پتہ نہیں وہ کہاں کھو گئی تھی۔ اس بات کو بھی اب 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں اپنے حالات میں گم بیٹھا تھا جب میرے کانوں میں مانوس سی آواز گونجی تھی۔ ایک عورت بولی، شاہد صاحب۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو سال پہلے مجھے برتن دے کر گئی تھی۔ میں جلدی اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، میں آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، آئیے۔ میں ان کو عورتوں والے کھانے کی جانب لے گیا۔ پھر میں اجازت دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، آپ کون ہیں اور آپ نے مجھے وہ برتن دیا تھا، اس میں ایسا کیا تھا کہ میرے حالات ہی بدل کر رہ گئے؟ وہ مسکرانے لگی اور بولی، شاہد صاحب، میرا نام زارا ہے۔ میں نے غیر اسلامی گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ ساری زندگی اپنے باپ دادا کے مذہب پر چلتی رہی اور پھر اپنے ہی ایک کزن کے ساتھ محبت کی شادی کر لی۔ میرے گھر تو چاند سے بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ میرا شوہر اچھا کماتا تھا، محبت بھی کرتا تھا۔ ہم دونوں کی جوڑی مثالی جوڑی سمجھی جاتی تھی۔ پھر میرے شوہر کا تبادلہ ہو گیا تو میں اس کے ساتھ ہی نئے گھر چلی گئی۔ وہ علاقہ مسلمانوں کا تھا۔ میری دوستی عائشہ نامی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کی، پرسکون سی لڑکی تھی، ہر پل مسکراتی چہکتی رہتی۔ عائشہ کے وجود میں ایک پرسکون سا ٹھہراؤ تھا، جبکہ میرے اندر بے چینی کا سمندر ٹھاٹھے مارتا رہتا۔ میں اسے پوچھتی کہ تم اتنی پرسکون کیوں رہتی ہو؟ تو وہ بولتی، دیکھو نا، ہمارے ارد گرد لوگ، یہ زمین، آسمان، ہوا، پانی، وقت، لمحے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور سچ سے زیادہ سکون کی بات پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارا ہے۔ محبت میں تو ایک چیز دوسرے کی ہوتی ہے نا۔ میں نے اپنا آپ اللہ کو سونپ دیا ہے، سب اللہ کی مرضی، مجھے کچھ دے یا نہ دے۔ میں تو مشکل کی ہر گھڑی میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ مالک ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو ڈھارس پہنچا دیتے۔ عائشہ کے الفاظ میں جادو تھا۔ میرا دل بدل کر رہ گیا۔ مجھے بھی کوئی پریشانی آتی تو کہتی کہ اللہ مالک ہے۔ ان الفاظ نے مجھے اللہ کے نزدیک کر دیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کا راستہ بڑا ہی کٹھن تھا۔ میرے شوہر کو جب پتہ چلا تو اس نے مجھے کڑی سے کڑی سزا دی۔ اس کی محبت ختم ہو گئی اور نفرت نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ دے دو طلاق، اللہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے بچے بھی مجھ سے چھین لیے۔ میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ ایک دن آپ کی دکان پر آ گئی۔ اس دن میں 3 دن کے فاقے سے تھی۔ آپ نے مجھے پکوڑے دیے تو دل کو ڈھارس ملی تھی۔ پھر میں دارالعمان چلی گئی۔ میں نے وہاں جا کر قرآن پاک کی ایک آیت لے کر اس برتن کے پیچھے چپکا دی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اللہ کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ اسی آیت نے آپ کے رزق میں بھی برکت ڈال دی اور لوگوں کے گھروں میں اتفاق اور محبت بھی ڈال دیا۔ میں زارا کی باتیں سن کر بے حد متاثر ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بولا، زارا، ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں نا۔ ہمیں تو پیارا مذہب اسلام پلیٹ میں رکھ کر ملا ہے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور خود کو معاش کی فکروں میں اس قدر الجھایا کہ خدا کے ہی بھول بیٹھے۔ حالانکہ یہ میرے رب کا وعدہ تھا کہ رزق تو اسی کے ذمہ ہے،
پھر پتہ نہیں اچانک میرے دل کو کیا ہوا، میں بولا زارا مجھ سے شادی کر کے مجھے شرف بخش دیں۔ وہ بولی شاہد صاحب یہ الفاظ آپ کے منہ سے جس نے نکلوائے ہیں میں اس کی رضا میں راضی ہوں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر جا کر نکاح کے انتظامات کرنے لگا۔ پھر میں زارا کو دارالامان سے رخصت کر کے اپنے گھر لے آیا تھا۔ زارا نے میری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی اور اللہ نے مجھے زارا سے اولاد بھی دے دی۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر کرتا کم تھا کہ اس نے اپنی محبت سے مجھے بھی نواز دیا تھا۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی اسلامی کہانیاں، اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔